پیچھے رہا سورہ یاسین تو آئی نہیں. اب یہ چور سمجھ گیا کہ میری چوری پکڑی جا رہی ہے. اس نے سوچا کہ نکلنے کا راستہ کیا ہوگا, یہ منطق سے کیسے نکلتا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. کہتا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین چھوڑ دیا تھا. یہ مردہ پر پڑھی جاتی ہے, زندہ پر نہیں پڑھی جاتی ہے. اگر میں پڑھ دیتا تو پیچھے آپ لوگ زندہ نہیں رہتے, سب مر جاتے. تحفہ یہ مسلمان کو, تحفہ یہ مسلمان کو, رمضان مبارک ہو. اللہ کا تمہیں یہ ایک تحفہ یہ مسلمان کو, رمضان مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں, دن رات برستی ہیں اللہ کی رحمتیں. اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو, رمضان مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو, کر لوں میں زبان نظروں کی حفاظت, کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت. پڑھتے ہیں تراویح ہم, پڑھتے ہیں تراویح ہم, قرآن مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو, رمضان مبارک ہو. اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو. اللہ کا تمہیں یہ ایک. انشاءاللہ 20 دن میں تراویح پڑھ کر کے چھٹی کر لیں گے. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیں, دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں, اور 2-3 منٹ میں گزر جائے گا, اور بہت دھیان سے آپ سن لیں گے, میں کامیاب ہو جاؤں گا. آپ کا اتنا اچھا جلسہ ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے, اور دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. دھیان سے سنیے گا, بہت جلدی سے نکل جائے گا. ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے عالم تھے. کرائے کے مکان میں رہتے تھے, اپنا مکان نہیں تھا. پوچھا کہ حضرت کرائے کے مکان میں رہتے ہو, اپنا مکان نہیں, تو کہنے لگے کہ موت کے بعد اپنا مکان کرایہ کا مکان دونوں برابر ہو جاتا ہے, دونوں سے نکلنا پڑتا ہے. دوسری مثال آ رہی ہے, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. ایک آدمی مکنہا کے بالکل نکر پر کھڑا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے, آبادی کہاں ہے, جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سیدھا آپ دایاں لیجئے, دایاں سے بایاں لیجئے, اور آگے آبادی ہی ہے. تو وہ جیسے ہی دایاں لے کر کے بایاں گیا, سامنے دیکھا تو قبرستان ہے. سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے. میں نے بستی پوچھا, آبادی پوچھا, مکان پوچھا, کہاں لوگ رہتے ہیں, جلسہ وہاں سننے کے لیے جانا تھا, یہ ہمیں قبرستان بھیج رہا ہے, زندگی میں قبرستان بھیج رہا ہے. وہ پلٹ کر کے آیا کہ تم کتنے بڑے بے وقوف آدمی ہو, آنے والے مہمان کو دھوکہ دیتے ہو. میں نے تمہیں پوچھا تھا کہ جلسہ کہاں ہے, آبادی کہاں ہے, تو نے مجھے قبرستان بھیج دیا. کہ میں نے غلط جگہ نہیں بھیجا, آبادی وہی ہے, میں نے وہاں سب کو پہنچتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن وہاں سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. آبادی تو اسی کا نام ہے. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آدمی مکان 4 مقصد سے بناتا ہے. 3 مقصد تو غلط ہے, 1 مقصد صحیح ہے. 3 مقصد صحیح ہے, 1 مقصد غلط ہے. پہلا مقصد کیا ہے؟ مکان بنائیں گے, سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی, یہ مقصد صحیح ہے. مکان بنایا ہے, سردی گرمی سے بچ جائیں گے, یہ مقصد بھی صحیح ہے. مکان بنایا ہے, دل کو سکون ملے گا, دل سے تکلیف نکل جائے گی, یہ مقصد بھی صحیح ہے. مکان بنایا ہے کہ دوسرا تعریف کرے, مکان بنانے پر بھی گنہگار ہوگا. ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے. جتنا خوبصورت مکان آپ بنا لیجئے,
خدا کے واسطے اس کو دھیان سے سنیے گا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ دنیا کا سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو مکان میں لگتا ہے۔ مکان میں آپ زیادہ پیسہ مت لگائیے، گارا مٹی میں جو پیسہ چلا گیا وہ پانی میں چلا گیا۔ تجارت میں پیسہ لگاتے تو مال کو کھینچتا، پیسے کو کھینچتا۔ آپ نے مکان میں کمر توڑ پیسہ لگا دیا، دنیا کا سب سے بڑے بے وقوف انسان آپ کا پیسہ برباد ہو گیا۔ ضرورت سے زیادہ پیسہ مکان میں مت لگائیے۔ اللہ کے رسول کی زبان نے کہا ہے وہ بہت برا پیسہ ہے جو مکان میں لگ جاتا ہے۔ تجارت میں لگتا تو بہت اچھا پیسہ ہوتا، پیسے کو کھینچتا۔ ہر مکان کے اندر دو عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے، چاہے آپ لال قلعہ بنا لیجئے، چاہے آپ تاج محل بنا لیجئے، ہر مکان کے اندر دو عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا۔ دیکھیے پردادا نے مکان بنایا تھا، ایسا لگ رہا کہ مقبرہ بن رہا ہے، آدمی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، جھک کر کے جانا پڑتا ہے۔ پوتے نے ہٹا کر کے پھینک دیا، شیش محل بنا رہا ہے۔ اس لیے اپنے لیے تو مکان بنائیے، پوتے کے لیے مت مکان بنائیے، چونکہ پوتا آپ کے مکان کو پسند نہیں کرے گا، وہ مکان خراب ہو جائے گا، بدصورت ہو جائے گا۔ دوسرا عیب دکھانے کے لیے جا رہا ہے، کتنا ہی پیسہ آپ مکان میں لگائیے، کمر توڑ پیسہ لگائیے، لیکن جانتے ہیں مکان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا یا مکان آپ کو چھوڑ دے گا۔ دوسرا عیب ہے، مکان بنانا ہے تو پہلے پیسہ وہاں بھیج دیجئے، مرنے میں آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ لون لے کر کے مکان بنائیں گے، پہلی فرصت میں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا۔ اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، اداس میرے اندھیری رات کو تاریک اور سناٹے، قمر کی قبر پہ آنسو بہا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی۔ تیسرا پیغام بہت بیداری کے ماحول میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے دل خوش کر دیا کہ جس ماحول میں آپ سن رہے ہیں اسی ماحول میں آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سن کر کے آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ خدا کتنا مہربان اپنے بندے پر ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خدا کے 3 نام ہیں۔ پہلا نام ہے غافر۔ غافر کہتے ہیں تھوڑا معاف کرنے والا۔ بندہ تھوڑا گناہ کرتا ہے، اللہ تھوڑا معاف کرتا ہے، اللہ کا کیا نام ہے؟ غافر۔ اور دوسرا نام اللہ کا ہے غفور۔ بندہ بہت گناہ کرتا ہے، اللہ بہت معاف کرتا ہے، اللہ کا نام غفور ہے۔ اللہ کا تیسرا نام ہے غفار۔ بندہ حد سے زیادہ گناہ کر رہا ہے، اللہ حد سے زیادہ معاف کرتا ہے، اللہ کا نام غفار ہے۔ اللہ کا ریکارڈ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ یقین نہیں کریں گے۔ 99 آدمی کے قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ ہر روز ہر رات لڑکی سے زنا کرتا تھا، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ موت سے ٹھیک 1 رات پہلے اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بچی پیدا ہوتی تھی، اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا، اللہ نے اس پر احسان فرمایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا آپ گناہ کیجئے، اللہ آپ پر 4 مہربانی جاری رکھے گا۔ پہلی مہربانی، آپ گناہ کرتے رہیں گے وہ آپ کے اوپر پردہ ڈالتا رہے گا۔ آپ گناہ کرتے رہیں گے وہ آپ کو پکڑے گا نہیں، آپ کی روزی کو جاری رکھے گا، چھینے گا نہیں۔
آپ کی صحت کو باقی رکھے گا، مٹائے گا نہیں۔ کتنا بڑا مہربان۔ اور سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، یہ پیسہ آ رہا تھا، شاعر شعر پڑھ رہا تھا، پیسہ آ رہا تھا۔ یہ پیسہ آپ اگر دوسرے سے مانگیں گے تو آپ کو ڈر لگے گا۔ جانتے کیا ڈر لگے گا؟ یار تھوڑا مانگیں گے دے گا، زیادہ مانگیں گے دے گا کہ نہیں دے گا۔ لیکن اللہ سے زیادہ مانگ لیجئے، تھوڑا مانگ لیجئے، کہ ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ آپ جب کسی سے مانگیں گے تو آپ کو یہ ڈر رہے گا، یار ایک بار مانگیں گے تو دے گا، بار بار مانگیں گے نہیں دے گا۔ اللہ سے بار بار مانگیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اور خوش ہوگا۔ تیسری بات دیکھیے، آپ دوسرے سے مانگیے، وہ آپ کا چہرہ دیکھے گا، اپنا آدمی ہے یا پرایا۔ اگر آپ کو پہچانتا ہے تو دے گا، نہیں پہچانتا ہے نہیں دے گا۔ اللہ سے مانگ کر کے آپ دیکھیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے کو بھی دیتا ہے، پرائے کو بھی نوازتا ہے۔ تھوڑی سی شان میں آپ نے بے ادبی کر لی، مانگنے کے لیے جس کے در پر آئے تھے وہ آپ کا دیا ہوا واپس لے لے گا، لیکن اللہ سے مانگیے، ان کی شان میں 1000 نافرمانی کیجئے، وہ دیا ہوا واپس نہیں لیتا ہے، اتنا بڑا مہربان ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک چور کے لیے اعلان ہوا، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو، دوسرے کو نصیحت ہو۔ تو وہ گڑ گڑانے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ میری پہلی غلطی ہے، معاف کر دو۔ حضرت عمر نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پہلی غلطی پر خدا پکڑتا نہیں ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ دوسری غلطی پر خدا پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے۔ تیسری غلطی پر خدا پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے۔ جب بندہ باز نہیں آتا تب پکڑا جاتا ہے۔ تحقیق ہوئی تو 100 مرتبہ کا چور نکلا۔ اور آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا یہ سن کر کے کہ پورے مجمع میں سب سے زیادہ جلدی میں معاف کرنے والا کون انسان ہے؟ یہ مردوں کا پنڈال ہے، اسی کے برابر میں عورت کا پنڈال ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس میں معاف کرنے والا کون بندہ بیٹھا ہے؟ اس پنڈال میں معاف کرنے والی کون ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی لائن میں ہے، سب سے زیادہ جلدی میں اس پنڈال میں اگر کوئی معاف کرنے والا ہے تو وہ بیٹے کا باپ ہے۔ بیٹے کی غلطی کو سب سے جلدی میں معاف کرتا ہے، اور اس پنڈال میں ماں ہے، اپنے بیٹے کے قصور کو جلدی میں معاف کرتی ہے۔ جانتے ہیں ماں بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن جب عین کھانے کا وقت آتا ہے تو ماں بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ کیا کلیجہ ہے، ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب بیٹا دوڑا دوڑا آیا، ماں کے پیر پکڑا، منہ کھول کر کے معافی مانگی، ماں نے معاف کر دیا۔ اور جانتے ہیں ماں سے بھی زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے۔ ماں کے پیر پکڑنے پڑتے ہیں، منہ کھولنے پڑتے ہیں، لیکن خدا کے آگے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی دارو کی بوتل لے کر کے سامنے سے گزر رہا تھا، حضرت عمر ادھر سے آ رہے تھے، کمر میں کوڑا تھا۔ اس جوان نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اگر دیکھ لیا کہ دارو کی بوتل لے کر کے جا رہا ہوں، اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا۔ دل میں کہتا ہے کہ میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے۔ عمر سامنے ہے، کمر میں کوڑا ہے، پتہ چل گیا تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ آج جنازہ اٹھ جائے گا۔ حضرت عمر جلدی جلدی قدموں سے آئے اور اس جوان سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہارے بغل میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے، شربت ہے۔ کہا اچھا شربت ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں لیا، ڈھکن کھولا، دیکھا تو واقعی شربت تھا۔ کیوں؟ جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو شربت بنا دیا۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم
ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے بنا رکھا ہے شیطان نے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ انشاءاللہ جیتے جی بیٹے پر، مصیبت میں موت کے بعد خدا پر بھروسہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔